روکڑی صاحب ذرا آپ اس بات پہ زیادہ خیال کریے گا جو عامر ضیاء صاحب نے نقطہ اٹھایا کہ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے یہ پرسن اسپیسیفک ہے، اس میں عوام کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کے متعدد انٹرویوز دیکھے ہیں جس میں آپ نے کہا کہ اداروں کے اوپر کسی بھی قسم کا حملہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ وربلی ہو، ظاہر ہے، اور جو 9th میں ہوا تو بہت ہی غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے، کبھی ایسا ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ دوسرے ظاہر ہے ادارے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں عدلیہ بھی ایک ادارہ ہے، اور نون لیگ جس طریقے سے اٹیک کرتی رہی اپنے 1 سال کے دوران عدالت پر، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کسی بھی طریقے سے وہ ٹھیک ہے؟ اور پوسٹ 9th میں جو داغ پی ٹی آئی پہ لگ گیا ہے وہ سارے داغ دھو دے گا نون لیگ کے جو وہ اداروں پہ حملے کرتے رہے، چاہے وہ یہ ادارہ ہو یا دوسرا ادارہ ہو؟ دیکھیں، عامر ضیاء صاحب نے جو چیز کہی نا اس کے 3-4 پوائنٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ادھوری پارلیمان ہے، تو ادھوری پارلیمان میں قصور کس کا ہے؟ کس نے کہا تھا کہ محترم استعفیٰ دے کے اپنے تمام لوگوں کو وہاں سے ایک ریوڑ کی طرح ہانک کر باہر لے جائیں؟ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی نے کہا تھا؟ کسی اہم جگہ پہ کسی شخص نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ اب جو لوگ نہیں گئے، جنہوں نے اس وقت اس ڈسپشن کے بیانیوں کو نہیں مانا اور جو پارلیمان کے اندر بیٹھے رہے، وہی پارلیمان ہے۔ اس کا مجرم کون ہے؟ جس نے اس پارلیمان کو نہ مانتے ہوئے اپنے تمام لوگوں کو وہاں سے ریزائن کرا کر لے گئے۔ ہی از ٹو بی آن کوشچن، اور اس سے پوچھنا چاہیے اور اس کو آبجیکشن اس کے اوپر کرنا چاہیے، نہ کہ پارلیمان کے اوپر۔ پارلیمان مکمل ہے۔ دوسری چیز، پچھلے اس سال میں آپ دیکھیں گے کہ پارلیمان کے اندر قانون سازی ہو رہی ہے۔ اس سے پیچھے کی تاریخ اٹھائیے پاکستان کی، اپنے ہوش میں بھی، اور عامر بھائی بھی دیکھیں کہ ان کی بھی زندگی کے اندر کیا کچھ ہوا۔ 4 سال کی پوری جو تاریخ ہے پچھلی گورنمنٹ کی، کوئی بتا دے کہ کسی نے وہاں پر بیٹھ کر لائی ہوں ایسی چیزیں جن میں فکر اور فہم کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، تدبر کے ساتھ بہت پریشانی کا اظہار کیا گیا اور قانون بنائے گئے ہوں؟ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں۔ دیکھیں، کوئی پارلیمان قانون نہیں بناتی جب کسی پارلیمان کا ایم این اے اپنے علاقے کے اندر بیٹھ کر جو رفائی کام، جو دوسرے کام ہیں، جو جن کو ہم کہتے ہیں جو لوکل گورنمنٹ کے کام ہیں، ترقیاتی کاموں کو جو ایم این اے فکر مند ہو کہ میں نے اپنے حلقے میں ترقیاتی کام کرانے ہیں، وہاں پر پارلیمان کام نہیں کیا کرتی جیسے پارلیمان کا کام ہوتا ہے۔ ہماری جو اصلاحات ہونی ہے جوڈیشل سسٹم سے لے کے باقی تمام اداروں کے اندر بھی، پوائنٹ جو دینے کا ہے، جو عامر بھائی کے لیے بھی لازم ہے کہ آئندہ اس کو فوکس کریں تاکہ اس کا فائدہ ہو پبلک کو بھی اور لوگوں کو بھی، کہ آپ پارلیمان کو پارلیمان بنائیں اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کو نافذ کریں۔ جب تک لوکل گورنمنٹ سسٹم اپنے مقام پر نہیں ہوگا، کوئی پارلیمانی نظام درست طریقے سے کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ پرسن اسپیسیفک قانون ہے؟ ہاں جی، دوبارہ پوچھئے۔ آپ اتفاق کرتے ہیں پھر عامر صاحب کی اس بات سے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے؟ جزوی اتفاق کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ 1.25 سال سے پہلی دفعہ پارلیمان کو فکر ہوئی ہے کہ وہ قانون بنانا شروع کیا انہوں نے۔ اس سے پہلے تو قانون بنانے کی طرف جاتا ہی کوئی نہیں تھا، اپنی مرضی کے کچھ قوانین کے اوپر بنا کر پارلیمان گھر آرام سے بیٹھ جاتی تھی۔ میں تو یہاں تک بھی کہتا رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کا جو منسٹر فار اسٹیٹ ہے یا جو گورنمنٹ کا مین منسٹر ہے، وہ 5 سال اپنے منسٹر آفس کے اندر بیٹھ کر اپنے حلقے کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، جو اس کی اپنی منسٹری ہے اس کے بارے میں ورڈ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ممبر اسمبلی کو یہ پتا ہے کہ میں نے واپس جا کر ایک ٹکٹ لے کر الیکٹ ہو کر دوبارہ واپس آنا ہے، اور وہ ترقیاتی کاموں کی طرف توجہ دیتا ہے۔ حلقے کی اس کی سوچ ہی محدود ہو گئی ہے حلقے کے اوپر۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم آئے، اصلاحات ہوں۔ دوسرا پوائنٹ آپ نے کہا تھا کہ 9 مئی کو کیا عدلیہ کے اوپر حملوں کے ساتھ تصور کیا جائے گا؟ بالکل نہیں۔ آپ زبان کے ساتھ کسی بھی چیز کو درست آبجیکشن میں لا سکتے ہیں، آپ اپنے فعل کے ساتھ۔ میں آپ کے اسٹوڈیو میں آیا ہوں، میں آپ سے ناراضگی کا اظہار ایک درست اسلوب کے ساتھ تو کر سکتا ہوں کہ صدف آپ کا یہ کیمرہ ٹھیک نہیں تھا، بیٹھنے کی کرسی ٹھیک نہیں تھی، بٹھایا کریں تو کچھ چائے پوچھ لیا کریں۔ آپ لوگوں نے پوچھ لیا چائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں پوچھے، پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے، لیکن لیکن میں یہ نہیں کر سکتا ہوں کہ میں یہاں آ کے آپ کے کیمرہ کے اوپر، آپ کے ٹی وی کے اوپر آ کے توڑ پھوڑ شروع کر دوں۔ یہ جرم میرے آبجیکشن سے بہت بڑھ کر ہے۔ 9 مئی کو پچھلی کسی چیز سے ریلیٹ کرنا وہ درست نہیں رہے گا۔ عدلیہ کے اوپر جب میں آؤں، اگر میں لیکن جو عدالت کے باہر جو مجمع لگا، جو پھلانگی گئی، عدالت کے دروازے پھلانگے گئے، ابھی کی بات ہے، میں پرانی 97 کی بات نہیں کر رہی، اس کو آپ کس پر رائے میں دیں؟ اس کی بھی مذمت کی،
اور یہ کچھ دن پہلے عدالت کے اوپر جو پورے ایک بریگیڈ لوگوں کا لے کے جا کر زمان پارک سے جا کر انٹری ڈالی گئی عدالت کے اندر، جوڈیشل کمپلیکس کے اندر، اور ایک ہیرسمنٹ کی گئی، میں اس کے بھی خلاف ہوں۔ کوئی پولیٹیکل لیڈر کس لیے 200 400 600 کے جتھے لے کر عدالت میں آئے، کیوں آئے؟ یعنی یہ تمام چیزیں سب کے لیے ایکول ہیں۔ عدالت کو جتنا پریشرائز کیا لوگوں کے زور کے اوپر، وہ تو اسپیشلی جو حکومت ہے تحریک انصاف والوں انہوں نے کیا، اور نوجوان بچوں کو استعمال کیا، ان کو لا کر عدلیہ کے اوپر ایک پریشر ڈالے گئے، اور یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے جس کا خاتمہ لازم ہے۔ اور اس کو ختم کس سے کرنا تھا؟ خاتمہ اسی عدلیہ کا کام تھا۔ اس جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر جو کچھ ہوا، جو بہت بڑا جتھا آیا تھا اور جنہوں نے وہاں پر تمام کام کیے، اس کے اوپر اعلیٰ عدالت کا کام تھا کہ وہ سوموٹو لیتے۔ اس وقت سوموٹو کی اجازت بھی تھی۔ اس وقت جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل آبجیکشن کیا ہے، اس آبجیکشن کو اہم ترین سمجھتے ہوئے، اور پارلیمان کی جو قانون سازی ہے، جو اعلیٰ قانون سازی کی ہے، عامر بھائی کو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ جہاں پر اچھے کام ہوئے، اعلیٰ قانون سازی کو بھی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آخری پوائنٹ، کیا یہ دونوں آدمی کسی پولیٹیکل پارٹی کے بڑے لیڈرز نہیں ہیں؟ یہ کہاں جائیں؟ یعنی یہ ان کے اوپر کس جگہ پر سے، کہاں پر سے ان کو ایک آپ کارنر کر دیتے، کوئی بھی ایک، چاہے وہ عدلیہ کارنر کرے، اور ایک طرف ان کو کارنر کر کے آپ زندگی سے بھی محروم کرنے کی بات کریں، اور دوسری طرف ایک شخص کو آپ اس مقام دے دیں کہ وہ صادق اور امین ہے، کہ جو سوائے، میں آج کنونسڈ ہوں کہ وہ، اور پہلے بھی تھا، کہ وہ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ وہ مقام مکمل طور پر پرماننٹ آپ وہ مقام کسی کو نہیں دے سکتے۔ جزوی کوئی بھی کسی وقت تک صادق بھی ہو سکتا ہے، جزوی کوئی بھی امین بھی ہو سکتا ہے۔ آج عدالت مان رہی ہے، آج جب یہ سارا پریشر بڑھا تو عدالت نے کہا جی ہم نے کہا تھا جزوی صادق و امین ہے۔ نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا تھا، ہم نے جو سنا تھا میڈیا پر اور آپ تمام کے توسط وہ یہ تھا کہ یہ صادق و امین ہے، اور وہ جو ہے وہ ان کو پتھروں کے ساتھ رجم کر دو۔ تو یہ کس نے کیا اور کیوں کیا؟ کیا ان لوگوں کا کیس پارلیمان میں نہیں جانا چاہیے؟ آخری پوائنٹ، پارلیمان اور عدلیہ، ان دونوں کے مابین ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اچھا ہے کہ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قانون بنانا پارلیمان کا کام ہے، قانون کی تشریح کرنا عدلیہ کا کام ہے۔ تو قانون بنانے والوں کو اپریشیٹ کریے، وہ قانون بنائیں، ساتھ ہم یہ کوشش کریں کہ وہ قانون ہی بنائیں جو گلی نالیاں یا لوکل جو ہمارے علاقوں کے حلقوں کے کاموں سے ان کو نکال کر ہم اس ملک کو پیٹرن پر لے کر آئیں، اور ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم کو ہم اپنے پاس اسٹیبلش کریں۔ جی